نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديبوبي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين صدق الله مولانا العظيم صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرمائیں غالباً آج 3 یا 4 سال کے عرصہ کے بعد آپ کے یہاں خطیب جامع مسجد حاضرہ برادر مکرم مولانا قاری محمد یاسین فائد برکاتہ ان کی دعوت پر حاضر ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت میری آپ کی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروگرام کی سرپرستی فرما رہے ہیں استاد علماء حضرت مولانا غلام محمود انور محمد فیوز اور علماء کرام کے چہرے بھی میرے سامنے ہیں۔ میرے اس جانب جناب صاحبزادہ مولانا محمد زیغب چشتی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ جتنے حضرات دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں، جس ذوق سے تشریف لائے ہیں، میں اسی ذوق کے ساتھ آپ کی خدمت میں اپنا مدعا پیش کروں۔ لیکن یہ میں بالکل بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ صرف مجھے دیکھتے رہیں۔ ہلکی پھلکی مسکراہٹ چیزوں پہ رکھیے گا تاکہ میں اپنی بات اپنا معافی ضمیر آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اور شروع سے توجہ رکھیں گے تو میری آخر کی گفتگو جہاں جا کے میں ملانی ہے وہ آپ کی خدمت میں آسان انداز میں سمجھ آ جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر اپنی ایک خواہش کا اظہار فرماتے ہیں۔
پیارے آقا فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ میرا مشن پوری دنیا میں پھیل جائے۔ ایک اور موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور ایک خواہش کا اظہار فرماتے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کی زندگی، میری چار دیواری کی زندگی، میرے گھر کی زندگی میری امت کے ہر فرد کے گھر پہنچ جائے۔ ایک اور مجلس میں پیارے آقا تشریف فرما ہیں اور پیارے آقا فرماتے ہیں مولا میری خواہش ہے کہ میں تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ ان تین جملوں کے ارد گرد میں نے بات کرنی ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا مشن پوری دنیا میں پھیل جائے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کی زندگی ہر گھر میں پہنچ جائے۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میں رب کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ میں اپنے ذوق میں آپ کی خاموشی کے حوالے پہلا جملہ کر رہا ہوں کہ میرا وجدان ہے، میرا تخیل ہے رب نے تینوں خواہشیں پوری کی۔ رب نے تینوں خواہشیں پوری کی۔ مشن پھیلے اس کے لیے بھی کچھ افراد کو چنا۔ میرے گھر کی زندگی ہر گھر پہنچے اس کے لیے رب نے ایک طبقے کو چنا۔ اور میں شہید کر دیا جاؤں اس کے لیے بھی رب نے ایک طبقے کو چنا۔ اب تک برداشت کیا، سر کا ہلانا اب نہیں ہوگا اس سے آگے۔ میرا مشن پھیلے اس کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا۔ تھوڑی سی آواز ہو، تھوڑی سی۔ اس کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا۔ میرے گھر کی زندگی ہر گھر پہنچے اس کے لیے اللہ نے ازواج مطہرات کو چنا۔ اور میں شہید کر دیا جاؤں اس کے لیے اللہ نے حسن و حسین کو چنا۔ میرا مشن پھیلے، صاحبان توجہ ہے، میرا مشن پھیلے۔ پیارے آقا خواہش کا اظہار فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا۔ اور اگاڑا والوں میرا جملہ ضائع نہ کرنا، دکھ ہوگا، صحابہ کو ہم نے نہیں چنا، صحابہ کو ہم نے نہیں چنا، نہیں چنا۔ اور اگلی بات کہہ دوں، مصطفیٰ نے بھی نہیں چنا۔ صحابہ کو مصطفیٰ نے بھی نہیں چنا، صحابہ کو میرے رب نے چنا۔ کس نے چنا ہے؟ پھر سے بولیے، کس نے چنا ہے؟ رب نے چنا ہے۔ چلو میں زیادہ تمہید میں وقت نہیں لوں گا، آپ زیادہ تھک جاؤ گے۔ میرے آنے پہ کسی کو ہونا اگر اعتراض کہ قاضی کیوں آیا، قاضی ہوگا نہیں، میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں نئے سننے والوں کی خدمت میں۔ میرے آنے بھی ہوگا اگر کسی کو اعتراض کہ قاضی کیوں آیا، میں تو بولوں بات کی بات ہے۔ سب سے پہلے وہ بولیں گے جنہوں نے مجھے بلایا۔ نہیں کرنا، بولنا ہے، بولو میرے نام۔
بات ہے، سب سے پہلے طائب صاحب بولیں گے تجھے کیا تکلیف ہے، میں نے بلایا ہے، کیا مسئلہ ہے تجھے، انتخاب میرا ہے، چناؤ میرا ہے، بلایا میں نے ہے۔ کیوں وہ بولیں گے؟ اس لیے کہ مجھ پہ اعتراض وہ خود پہ اعتراض سمجھیں گے کہ میرے انتخاب پہ اعتراض ہے، میرے چناؤ پہ اعتراض ہے۔ صحابہ کو ہم نے نہیں چنا، رب نے چنا ہے، اور جب بھی کسی نے صحابی پہ اعتراض کیا، صحابہ نہیں بولے، حضور نہیں بولے، رب بولا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر۔ جی جی انشاءاللہ۔ رب بولا، صحابہ نہیں بولے، حضور بھی نہیں بولے، کون بولا؟ بڑے ارے تسی تو بولو، رب بولا۔ کون بولا؟ اللہ بولا، اللہ بولا۔ توجہ، اور انہی لفظوں میں بولا جو کسی نے اعتراض کیا، انہی لفظوں میں بولا جو کسی نے اعتراض کیا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے وہی لفظ کیوں استعمال کیا، وہی لفظ کیوں لگائے؟ آقا فرماتے ہیں الصحابی کالنجوم، صحابہ تارے ہیں، صحابہ بولو تارے ہیں، صحابہ تارے ہیں۔ تارے، تارے کہاں ہوتے ہیں؟ تھوڑا دیر تھلے کر لو، خلا میں، کہاں؟ خلا میں، اور لکھیں خلا میں لٹکے ہوئے، تارے اوپر ہے بالا۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ تارے ہیں، تارے اوپر ہیں، اب اوپر جو پھینکو وہی آئے گا، اوپر جو پھینکو وہی آئے گا، پھول پھینکو پھول آئے گا، پتھر پھینکو پتھر آئے گا، تھوک پھینکو تھوک آئے گا۔ میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، اختلافی بات کرنی نہیں، ہم کہتے ہیں صحابہ مومن، قرآن کہتا ہے کہنے والے مومن، ہم کہتے ہیں صحابہ مومن۔ قرآن کا کلیہ یہ ہے، قرآن وہی لفظ لگاتا ہے جو آپ کی مرضی، آپ صحابہ کو جو کہو آپ کی مرضی، قرآن وہی آپ کو کہے گا۔ منافقین نے کہا کما آمن السفہاء، پاگل پاگل صحابہ پاگل، کما آمن السفہاء، اللہ نے لفظ نہیں بدلا، اللہ نے وہی لفظ استعمال کیے، الا انہم هم السفہاء، جو میرے محمد کے یاروں کو پاگل کرے وہ خود پاگل۔ انہوں نے کہا صحابہ فسادی، اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون، جو میرے محمد کے یاروں کو فسادی کہے وہ خود فسادی۔ ہم کہتے ہیں صحابہ مومن، قرآن کہتا ہے کہنے والے مومن، ہم کہتے ہیں صحابہ متقی، قرآن کہتا ہے کہنے والے متقی، ہم کہتے ہیں صحابہ سچے، قرآن کہتا ہے کہنے والے سچے۔ انداز نہیں بیٹا تیرے بہن، توجہ ہے، میں ان کو کچھ تکلیف لے جانی، توجہ ہے میرے بات کو نہیں ہے۔ صحابہ کو کس نے چنا؟ اللہ نے۔ پھر ذرا بولو کس نے چنا؟ اللہ نے۔ کس نے چنا؟ اللہ نے۔ اچھا، میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں، حضور نے نہیں چنا، پیارے آقا غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگتے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، اللہ یا عمر دے دے یا ابو جہل دے دے، یا یہ دے دے یا بولو نا، یا یہ دے دے یا یہ دے دے۔ میں تخیلات کی دنیا کا آدمی ہوں، میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا اللہ دونوں دے دے، اللہ دونوں دے دے، دونوں پاور والے ہیں،
دونوں جری ہیں، دونوں بہادر ہیں، اللہ دونوں دے دے۔ آقا جواب دیتے ہیں اس لیے تاکہ بعد میں آنے والا کوئی یہ نہ کہے مصطفیٰ نے یار اپنی مرضی سے چنے ہیں، میں نے نہیں چننے، رب نے چننے ہیں، میں نے درخواست پیش کی ہے ایک چن کے دے دے، ایک چن کے دے دے۔ ایک جملہ جب میں اور کہنا چاہنا، حکم ہے منو لیکن تھوڑی آواز کو میرا ساتھ نہیں دینا، کہنا چاہنا میں ایک جملہ، رب نے چن کے دیا عمر دیا، دعا آقا کی قبول ہوئی، آدھی ہوئی یا پوری ہوئی؟ جی پوری ہوئی۔ اور ہوش وچ بیٹھے ہو، آدھی ہوئی یا پوری ہوئی؟ پوری دعا قبول ہوئی۔ دعا کیا تھی؟ اللہم اعز الاسلام، اللہ عمر اس لیے چاہیے کہ اسلام کو عزت ملے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے عمر ملے اور اسلام کو عزت نہ ملے؟ کیسے ممکن ہے؟ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا بھی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روح زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر۔ عمر 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 اللہ اکبر۔ جملہ آگیا ہے میرے ذہن سے، میرا دل ہے تسی افطاری کرو تو دونوں نے افطار کا معنی پتہ ہے؟ افطاری کرو تو نہ دیا تو تھوڑے دیر رب کھول لو، تو بچوں نے سارے عمر عزت کے لیے آیا جی، حضور کی دعا پوری ہوئی، کوشش بیٹھے ہو جس کے ساتھ حضور کی دعا پوری ہوئی، عمر ملا عزتوں کے لیے جی، عزتوں کے لیے۔ عمر کا کوئی فعل کوئی کہے بدعت ہے تو وہ عزت کہاں گئی؟ پیچھے بیٹھے ہو، کوئی کہے جو عمر نے یہ فعل شروع کیا بدعت، بدعت آتی ہے وہاں، توجہ، بدعت آتی ہے وہاں جہاں شیطان حملہ کرے، شیطان حملہ کرے، وہ آگے اس کے سینے میں وسوسہ ڈالے، یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک ہے، وہ جو نیا وسوسہ ڈالے اسے کہتے ہیں بدعت۔ اور بدعت یاد رکھنا وہ کرتا ہے جو شیطان سے مغلوب ہو جائے۔ میرا عمر وہ ہے جسے دیکھ کر شیطان رستہ بدل جایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک جملہ اور سنو، عمر تے سنا دیں، اجازت ہے؟ اجازت ہے، اجازت ہے، کوشش بیٹھے ہو، جی جی۔ بات آگئی حضرت لمبی تو نہیں ہو جائے گی گل؟ تمہوں جلدی تو نہیں؟ چلو ٹھیک ہے، توجہ، میں ایک جملہ حضرت عمر میں بول کے جا رہا ہوں انشاءاللہ اگلے موضوع پر، توجہ میری جانب رکھیے گا۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر ہیں، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ، جی اللہ، یہ جہاں آپ کھڑے ہیں نا، یہ جو آپ کے دائیں بائیں علاقہ ہے،
شام ہے، قسطنطنیہ ہے، فلسطین ہے، عراق ہے، یہ جو علاقے ہیں یہ میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا۔ اللہ اکبر، کوشش کرو بولن دی، کوشش کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ہوں پرائی برادری کو چک کے نہیں لے آنا، تو میرے نال بول۔ انہوں نے اپنے نال بولنا، تسی میرے نال بولنا۔ یہ میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا۔ توجہ، حضرت موسیٰ طور سے واپس تشریف لائے، قوم کو آ کے بات بتائی۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ علاقے میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا۔ قوم کہتی ہے موسیٰ اللہ کو کہو وہ جو پیاروں کو حکومت دینی ہے ہمیں دے دے۔ حضرت موسیٰ پھر دور پہ پہنچے، اللہ میں نے قوم کو بتایا، آپ فرما رہے ہیں یہ علاقے میں پیاروں کی حکومت میں دوں گا۔ قوم کہتی ہے ہمیں دے دے۔ میں اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہوں، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ انہیں دوں، انہوں نے اپنا منہ دیکھا ہے، جن کے لیے منو سلوا اتارا تو کہتے ہیں اللہ سے غلام بھی مانگ، پیاز بھی مانگ، لہسن بھی مانگ، مسالے بھی مانگ، انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ میں کھجور کا آدھا ٹکڑا ہوگا اور بدن پہ ڈھنگ کا لباس نہیں ہوگا اور اپنے سجدوں میں ہر وقت جھکا کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں کرتے ہیں۔ چونکہ اس یہ جو ایک بالکل علیحدہ سے موضوع ہے، اس طرف آنا نہیں چاہتا، ان علاقوں کی حکومت ملی جناب عمر کو۔ کسے ملی؟ جناب عمر کو۔ اللہ کسے حکومت دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، جو میرے امی نبی کا تابعدار ہوگا، امی نبی کا اطاعت گزار ہوگا۔ اب جسے حکومت ملے قرآن کی نص سے، طاہر صاحب نے کہا تاریخی بیان کرنا، سیٹاں اگلیاں غلط ہو گئی صاحبان توجہ ہے کوئی ناراض نہ ہو گئے۔ قرآن کی نص، اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، میں حکومت اسے دوں گا جو میرے امی نبی کا اطاعت گزار ہوگا۔ اب قرآن کی نص سے، قرآن سے ثابت ہو گیا جسے حکومت ملے گی حضور کا اطاعت گزار ہوگا۔ حکومت ملی جناب عمر کو، چپ رہو گے اکاڑا لے ہو، میں اگلی گل تقریر نہیں کرنی، پھر اکھاں بند کر کے میں شبینہ پڑھنا ہے تو اٹھے دے۔ توجہ توجہ، حکومت ملی جناب عمر کو اور اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، حکومت اسے دوں گا جو میرے محبوب نبی کا اطاعت گزار ہوگا۔ تو پھر قاضی کو کہنے دے عمر کا ہر عمل اطاعت رسول ہے، عمر کا ہر فعل اطاعت رسول ہے، عمر کا ہر قول اطاعت رسول ہے، عمر کا ہر بول اطاعت رسول ہے، عمر کا ہر قدم اطاعت رسول ہے، عمر کا ہر مشورہ اطاعت رسول ہے، عمر کی ہر رائے اطاعت رسول ہے، عمر 3 طلاق کو 3 کہے اطاعت رسول ہے، عمر 20 رشتوں کا حکم دے اطاعت رسول ہے۔ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بیٹھے ہو ٹوٹ گئے ہو؟ نہیں بیٹھے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کو رب نے چنا، صحابہ کو رب نے چنا۔ آقا فرماتے ہیں میرے گھر کی زندگی ہر گھر پھیلے، ہر گھر پھیلے۔ ہم تو چھپاتے ہیں نا گھر کی زندگی، ہم چھپاتے ہیں اپنے گھر کی زندگی کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا ہم گھر میں کیا ہے، چھپاتے ہیں۔ آقا گھر میں تشریف لا کر ازواج مطہرات کو کہتے ہیں مجھے گھر میں جیسا دیکھو باہر بیان کرتا، کہ امت میں اس جانب بھی نہیں آنا چاہتا، وقت زیادہ بیت جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں میری خواہش ہے میں شہید کر دیا جاؤں۔ اللہ نے اس کے لیے حسن و حسین کو چنا۔ اور علماء کرام میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہے، علماء سے پوچھئے گا آدھا وجود حسن کا میرے آقا جیسا، آدھا وجود حسین کا میرے آقا جیسا۔ آقا کی یہ خواہش کہ میں شہید کر دیا جاؤں، اس کے لیے اللہ نے حسن و حسین کو چنا۔ اور تبھی تو آقا فرماتے ہیں حسین منی، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، حسین
حسین مجھ سے ہے. آپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ سکتے ہو مجھ سے ہے, آپ کا بیٹا ہے. اپنی بیٹی کے بیٹے کے بارے میں کہہ سکتے ہو مجھ سے ہے, نواسا ہے, بیٹی کا بیٹا ہے, آپ سے ہے. اپنے پوتے کے بارے میں کہہ سکتے ہو یہ مجھ سے ہے, بیٹے کا بیٹا ہے, آپ سے ہے. لیکن آقا فرماتے ہیں میں حسین سے ہوں. جی چلو ہوں بھابی ذرا کہنا سبحان اللہ. انہوں پتہ لگے کتنے کو بھابی بیٹھے حسین منی وانا من حسین. حسین فاطمہ کا بیٹا ہے اور فاطمہ کو سیدہ فاطمہ, طیبہ فاطمہ, طاہرہ فاطمہ, مطہرہ فاطمہ, زکیہ فاطمہ, مزکیہ فاطمہ, راشدہ فاطمہ, مرشدہ فاطمہ, ہادیہ فاطمہ, مہدیہ فاطمہ, ناصحہ فاطمہ, عالمہ فاطمہ, آمنہ فاطمہ, فاضلہ فاطمہ, راکعہ فاطمہ, ساجدہ فاطمہ, علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ, عزت مرتضیٰ فاطمہ, راحت مصطفیٰ فاطمہ. کون فاطمہ؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا, مقام خون حسین یہ ہے, کرے گی جنت میں راج زہرا, کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا, جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی مودی کے سر کا ہے تاج زہرا, جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا, شبیر و شبر دی امی زہرا, نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا, مقام تیرے نو کون سمجھے سنی ہی تیرے کمی زہرا, پردے دیاں دے گجن والی جناب زینب دی امی زہرا, رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا, یادی ملکہ بطول زہرا, طہارت آندہ اصول زہرا, اسمہ حسین دے ہو جانا سلام کر لے قبور زہرا. حسین سے محبت ہے کوئی نہیں, بے شک بے شک, کسی کو دکھانے کے لیے ہے نہیں, حسین سے محبت ہمیں اس لیے ہے حسین حضور کا نواسا ہے, حسین صحابی رسول ہے, حسین دوش سوار ہے. حسین کون؟ حسین فاطمہ کا بیٹا. حسین وہ دنیا میں آنے کے بعد جس کے پیٹ میں علق میں سب سے پہلی جو چیز گئی وہ آقا کا لعاب دہن تھا. کون حسین؟ کون حسین؟ حسین ایک دل نشی کہانی, حسین دستور حق کبانی, حسین عباس کا سراپا, حسین اکبر کی نوجوانی, حسین قاسم کی کم نمائی, حسین اصغر کی بے زبانی, حسین دجلہ کا خشک ساحل, حسین صحرا کی بے قراری, حسین دل ہے, حسین جاں ہے, حسین قرآن کی زباں ہے, حسین سجدوں کی سرزمین ہے, حسین ذہنوں کا آسماں ہے, اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر, حسین بوڑھا نہیں جوان ہے, حسین ایمان کی جستجو ہے, حسین یزدہ کی آبرو ہے, حسین تنہا کربلا میں, حسین کا ذکر 400 ہے, فرات کی نبض رک گئی ہے, حسین مصروف گفتگو ہے, جہاں غلاموں سے بھر گیا ہے, حسین شاید لہو لہو ہے, صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کہو بہو ہے. حضرت حسین فاطمہ کے آنگن میں پیدا ہوئے, فاطمہ کے بیٹی, اور یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ جس طرح صحابہ ہمارا ایمان ہے اسی طرح اہل بیت ہمارا ایمان ہے. اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے ہم اسے مومن نہیں سمجھتے, ہم اسے مسلم نہیں سمجھتے, اور وہ ہو سکتا ہی نہیں, ہم نے سمجھنا کیا ہے. جو اہل بیت کی توہین کرے وہ مومن نہیں رہ سکتا. ہو سکتا ہے جو حضرت علی کی توہین کرے مومن ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے مومن. لیکن سنیے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. کربلا میں حضرت حسین پہنچے, بڑا ظلم ہوا, ظلم ہوا, تسی نہیں کیتا بولو تو صحیح, ظلم ہوا. جی میں طالب علم ہوں, طالب علم کے جملے تھوڑی
غور سے سن لینا. بدر میں شہادتیں ہوئی, ہم میں سے کوئی نہیں کہے گا ظلم ہوا. احد میں شہادتیں ہوئی, ہم میں سے کوئی نہیں کہے گا ظلم ہوا. سماعت ادو آتا جب بندہ میرے تو پہلے پہنچ جائے, اسی میرے تو 2 گھنٹے بعد پہنچتے ہو. شہادتیں ہوئی غزوات میں, ہم میں سے کوئی نہیں کہے گا ظلم ہوا. بدر میں کوئی نہیں کہے گا ظلم ہوا. احد میں کوئی کہے گا ظلم ہوا. دونوں طرف سے تیاری تھی جنگ کی, دونوں طرف سے تیاری تھی جنگ کی. یہاں حضرت حسین جنگ کے لیے نہیں گئے, جنگ کے لیے نہیں گئے. جنگ کے لیے جاتے تو فوج لے کے جاتے, علی اصغر نہیں. جنگ کے لیے جاتے تو اسلحہ لے کے جاتے, خواتین نہیں. جنگ کے لیے جاتے صحابہ کو ساتھ لے کے جاتے. جنگ کے لیے نہیں گئے تھے. کیوں کہتے ہیں کہ ظلم ہوا؟ پہلے دھوکے سے بلایا گیا. میں واقعہ نہ سنایا کرتا ہوں, نہ میں نے سنانا. اس انتظار میں نہ رہنا کہ میں واقعہ سناؤں گا. دھوکے سے بلایا گیا, پھر پانی بند کیا گیا, پھر کھانا بند کیا گیا, مطالبات نہ مانے گئے, محاصرہ کر کے ذبح کیا گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ ظلم ہوا. ہوش رہے ہو, ہوش میں کیولا بولنے لگا. اس لیے کہتے ہیں کہ ظلم ہوا. دھوکے سے بلایا, پھر محاصرہ کیا, پھر پیاسا شہید کر دیا, ظلم ہوا. اسی لیے برملا طور پر قاضی اپنا عقیدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. قاتلان حسین پہ لعنت. جنہوں نے ظلم کیا ان پر, جنہوں نے محاصرہ کیا ان پر, جنہوں نے قید کیا ان پر, کھل کے بول بدل کے سنی بیٹھے, حسینی بیٹھے. قاتلان حسین پر, قاتلان حسین پر, جنہوں نے دھوکے سے بلایا ان پر, محاصرہ کرنے والوں پر, پیاسا شہید کرنے والوں پر. گھبرائے تو نہیں ہو؟ دھوکے سے بلایا گیا, اور ان ظالموں کو حیالہ آئی کہ ہے حسین کون جسے ذبح کر رہے ہیں. حسین ہے کون؟ حسین ہے کون؟ کون حسین ہے؟ پیارے آقا کے دروازے پر صحابی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں. پیارے آقا نے دروازہ کھولا, صحابی سامنے کھڑا ہے. صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ مسئلہ بھول گیا ہوں. آپ عصر کے وقت اتنے موٹے نہیں تھے, ابھی بڑے وزنی دکھائی دے رہے ہیں. پیارے آقا سردیوں کا موسم تھا, آپ نے اوپر چادر اوڑھ رکھی ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں یہ چادر ذرا میرے کندھے سے اتار. صحابی نے چادر اتاری تو صحابی نے دیکھا داہنی بغل میں حسن ہے, بائیں بغل میں حسین ہے. پھر پیارے آقا نے حسن کا سر لیا, اسے سونگا. حسین کا سر لیا, اسے سونگا. صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کیا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں جب تمہیں خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے پھول سونگتے ہو, جب میں محمد کو خوشبو ضرورت ہوتی ہے میں حسن حسین کو سونگتا. دل برا بھی حسین ہے, غم عاشقہ بھی حسین ہے, صف برزمی بھی حسین ہے, سر آسماں بھی حسین ہے. جہاں فیصلے ہو ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے, وہاں لاکھ ابن زیاد ہو, وہاں ایک جہاں بھی حسین ہے. وہاں ایک دل برا بھی حسین ہے, غم عاشقہ بھی حسین ہے, صف برزمی بھی حسین ہے, سر آسماں بھی حسین ہے. جہاں فیصلے ہو ضمیر کے کسی آدمی کے خبیر کے, وہاں لاکھ ابن زیاد ہو, وہاں ایک جہاں بھی حسین ہے. نہ یزیدیت کا وکیل ہوں, نہ یزیدیت کی دلیل ہوں, میں حسینیت کی سبیل ہوں, میری برزمہ بھی حسین ہے. اللہ ہمیں قیامت کے روز حضرت حسین کے جھنڈے کے نیچے رکھے. آمین آمین. حشر میں ہمارا ساتھ حضرت
حسین کے ساتھ حسین پیارے آقا کا نواسا ہے اور حضور محبت فرماتے ہیں پیارے آقا گھر میں داخل ہوئے دیکھا کہ حضرت حسین پھنگوڑے میں رو رہے ہیں یہ اوپر والا بٹن یہ بند تھا اس بندش کی وجہ سے تکلیف میں تھے حضرت فاطمہ کو کام کر رہی ہے پیارے آقا نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا وہ بٹن کھولا اور نشان والی جگہ پہ نبوت کے لبوں سے بوسہ دیا اور بوسہ دے کے فرمایا فاطمہ بیٹا حسین کو رونے نہ دیا کر حسین جب روتا ہے میں محمد کا دل دکھتا ہے حضور اتنی محبت فرماتے ہیں حضور اتنا پیار فرماتے ہیں سنیوں کو کیوں نہ پیار ہو حسین کے ساتھ کون حسین گلے امامت نبی کا پردہ نشان حیدر چراغ مسجد غلاف کعبہ وقار منبر حسن سجدہ کون حسین حسین وہ انقلاب لایا بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت شہید زندہ ہے تا قیامت کون حسین حسن سجدہ جس کی جرت پہ جہان رنگ ہو سجدے میں ہے آج وہ رمز آشنا ہے سر ہو سجدے میں ہے کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا ہے کیا نمازی ہے کہ بے خوف ادب سجدے میں ہے اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں سر پہ قاتل آ چکا اور تو یہ حسینی سجدہ کر دے نا سر پہ قاتل آ چکا اور تو سر پہ قاتل آ چکا اور تو جی اور تو ایک یہ تیری نظر ہے ایک میری نظر ہے ہم کہتے ہیں شہید کا سر جدا ہو گیا بازو جدا ہیں ٹانگیں جدا ہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے تڑپ رہا ہے ناشا یہ تیری نگاہ ہے یہ میری نگاہ ہے اور ایک پیارے آقا کا فرمان ہے تیری نہیں میری نگاہیں غلط ہو سکتی ہیں حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا آقا فرماتے ہیں شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنا کانٹا چبھنے کی تکلیف ہوتی ہے بڑی ذوق والی گل ہے مسکرانے چہرے واسطے خوش کے بندے میں آج تک تقریر کی نہیں خوش کے بندے نال میں گل کی تھی کدی نہیں توجہ ہے دوستو آقا فرماتے ہیں شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی کانٹا چبھنے کی ہوتی ہے تجھے نظر آتا ہے مجھے نظر آتا ہے فائر لگا ہے بڑی تکلیف میں ہے سر جدا ہو گیا بازو جدا ہو گئے انتڑیاں باہر آ گئی آقا کا فرمان سچا ہے آقا کا فرمان سچا ہے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کانٹا چبھنے کی ہوتی ہے یہ تکلیف کیوں نہیں ہوتی خدا کو در پہ ہیں ویڈیو میری پہ بنانا وہ ویڈیو کافی نہیں جڑی بن رہی تسی میرے نال گلاں کرو انہوں پتہ لگے میں تھوڑے کو چھڑا رہے ہیں شہید کو آقا فرماتے ہیں اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی کانٹا کیوں کیوں نہیں ہوتی عرض کروں عرض کروں کرتا ہوں میں بعض دفعہ ایک جملہ بول کے پھر کسی اور جگہ سے ایک بات لینی پڑتی ہے تاکہ ضامین کو سمجھ آ جائے آقا کا فرمان ہے تکلیف نہیں ہوتی مجھے تجھے نظر آتا ہے لاشا تڑپ رہا ہے حضور فرماتے ہیں شہید کو تکلیف نہیں ہوتی اب توجہ جو ہو واقعی شہید جو ہو واقعی شہید اس کی بات کروں اسے تکلیف
نہیں ہوتی. اب توجہ رکھنا, کیوں نہیں ہوتی؟ طاہر صاحب ذوق والوں کے لیے ممکن ہے کہ خوش کا بندہ ناراض بھی ہو جائے مجھ سے, یہ تو نے کیا مثال دی. توجہ, ذوق والوں کے لیے جب سہیلیوں نے کہا نا زلیخا غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہو, سہیلیوں نے کہا غلام پہ عاشق ہو گئی ہو, غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہو. زلیخا سوچنے لگی کہ میں نے بہت بتایا, اس کا چہرہ ایسے تھا, اس کی زلفیں ایسی ہیں, اس کی آنکھیں ایسی ہیں, انہیں میں نے بہت بتایا, یہ نہیں سمجھی. اب کی بار بتاتی نہیں دکھاتی. اب کی بار بتاتی نہیں, کوئی ناول نہیں, ڈائجسٹ نہیں, اخبار نہیں, تاریخ نہیں, قرآن. اب کی بار بتاتی نہیں دکھاتی ہوں. حال میں لائنوں میں بٹھا دیا اپنی سہیلیوں کو دونوں طرف, ہاتھوں میں سیب بھی پکڑا دیے, چھریاں بھی پکڑا دی. ایک ایک سیب پکڑا دیا, ایک ایک چھری پکڑا دی, اور کہا ابھی کاٹنا نہیں, ابھی کاٹنا نہیں. جب میں آواز دوں گی 1 2 3 پھر کاٹنا, ابھی کاٹنا. لائنوں میں بٹھا دیا, یہ ایسے انتظار میں بیٹھی ہے. ادھر آواز دی حضرت یوسف کو, آ جا. حضرت یوسف کو کہا آ جا. حضرت یوسف نے جیسے ہی قدم رکھا حال میں اس نے بول دیا 1 2 3 کاٹ دے. ادھر سیب بھی کٹا اور انگلیاں بھی کٹی. قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, توجہ طالب علم نے میرا امتحان لینا سے آمیر بولو ذرا میرے نال, بولو. ادھر سیب بھی کٹے, ادھر انگلیاں بھی کٹی. کٹنے کے بعد اگر تو انہوں نے کہا ہوگا اوہ یہ کیا ہو گیا, تو قرآن اسے بیان کرتا. اگر تو کٹنے کے بعد وہ تکلیف ہوتی تو قرآن اسے بیان کرتا. انہوں نے کٹنے کے بعد جو کہا قرآن نے وہ بعد میں ہی بیان کیا. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, ہاتھ کٹے, پورے کٹے, انگلیاں کٹی. اب اس درد میں یوں نہیں کہا بلکہ کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا, اتنا سونا. سونا کیوں انہوں نے یوسف کو دیکھا. اچھا میں اور ضروری نہیں ہر جملہ میں زور نہ لگاواں, کوئی جملہ آہستہ جہا بھی ہوتا ہے. میں آہستہ جہا ذوق کے چیک جملہ عرض کرنا چاہنا. انہوں نے یوسف کو دیکھا, یوسف نے تو انہیں نہیں دیکھا. یوسف نے تو نہیں دیکھا, وہ تو نگاہیں جھکائے ہوئے جا رہے تھے. پھر کیا حشر ہوتا جب یوسف بھی دیکھتے ہیں. پھر کیا حشر ہوتا, وہ کہا والے اب چپ رہے, تیری مرضی بول, تیری مرضی, میں تیرے لئے راضی ہوں. کہاں یوسف کو بنانے والا رب. آقا فرماتے ہیں جب کوئی شہید ہوتا ہے وہ رب کو دیکھتا ہے, رب اسے دیکھتا ہے. اس لیے شہید کو تکلیف نہیں ہوتی, جب ہوتی نہیں تکلیف تو ہائے کیوں کہوں. جس کی جرت پہ جہاں میں رنگوں سجدے میں ہے, آج وہ رمز آشنا ہے سندھ ہوں سجدے میں ہے. کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا ہے, کیا نمازی ہے کہ بے خوف حضور سجدے میں ہے. اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج, آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے.
ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے، یہ اعزاز کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، یہ اعزاز کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پہ اور لہو سجدے میں ہے۔ سبحان اللہ، میرے 6 نمبر والے بھائی بھی کیا ذرا سبحان اللہ، وردی دیکھ کے پتہ چل رہا میں بندہ کہڑا میں یہاں پہ ایک جملہ اور اس کو گھبرائے چلی وزیر اعظم کا خصوصی پیغام ہے میں لے کے آیا ابھی گھبرانا پیٹرول کتنے روپے ہو گیا 120 روپے گھبرانا نہیں ہے گھبراندی پاکستانی اس قوم نے بھی کیا کہنا تو گل لمبی ہو میں عرض ایک بات کرنے چلا تھا گلے امام نبی کا برتا نشان حیدر چراغ مسجد غلاف کعبہ بڑی خوبصورت جی گل آتی ہے بڑے والے کر لگا وہ اگے تسی پہنچائیں گے انشاءاللہ 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 تسی میرے دل بڑا عجیب سے سلوک کرن دے گرمی حضرت فرما رہے گرمی ہے اس وجہ سے ارے حدیث وقت میں فکر دے ایک بزرگ گزرے نے حضرت روبڑی صاحب رہا وہ ایک جگہ تے مسافرانی مسیح کی چلو نے نماز پڑھی تے نماز پڑھ کے نا تے ایویں اگے رکھ دیتی لوگ مسافرانی مسجد وچ اسی لوگ مسافر ہی ہوندے ہیں کبھی کتے پاک تے نماز پڑھی کبھی کدھر نماز پڑھی تے وہ ایویں اگے رکھ دیتی لوگ کی گزر رہے نے وہ ایک بندے تے گزریا وہ پیر لگا اور تھوڑی ڈیگی ہو گئی انہیں پیچھے مڑ کے ویکھیا انہیں پتہ لگا بھی کوئی حضرت صاحب نے شکل تو پتہ چل جاتا ہے انہیں جلدی جلدی اینک چکی حضرت کو دیکھ کے کیا بھی ہے میں معذرت چاہتا میں تکیا دیں اگے ٹوٹ گئے حضرت کے موڑ چ گل آئی سے میں روک لینے کہ گل سن من لگتا ہے تو دیوبندی ہے من لگتا ہے تو کہہ گیا کولے انہیں کہ میں باقی دیوبندی ہے پر تمہیں کیوں پتہ لگا انہوں نے کہا بھی جے ہوتا نا کوئی بریلوی وہ پیر نال میری اینک ٹوٹتی تے انہوں پتہ لگ جاتا بھی یہ حضرت صاحب نے انہیں صرف معذرت نہیں سی کرنی انہوں نے نبی لے کے دینی تو کیا بھی میں معذرت چاہنا تے جے ہوتا نا میرے کو چوکے دا وہ کہتے جے ہوتا نا انہیں کہنا سی تو راج رکھی کیوں ہوتی میرے للو بڑی مہربانی توجہ دوستو گولے امامت نبی کا پردہ نشان ہے چراغ مسجد غلاف کعبہ وقار منبر حسن سجدہ حسین وہ انقلاب لایا بڑا خوبصورت جملہ اور میں چیلنج نہ جملہ پڑھنے لگا حسین وہ انقلاب لایا بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت شہید زندہ ہے تا قیامت حسین ہم کو بتا گیا ہے چیلنج ہے میرے جملے پر حسین ہم کو بتا گیا ہے سبق ہم کو سکھا گیا ہے میرے انکار کو ہی نہ دیکھو میرے اقرار کو بھی دیکھو میرے انکار کو ہی نہ دیکھو میرے اقرار کو بھی دیکھو جس پہ تیر چلاؤں تیر چلاؤ جسے پیر بناؤں پیر جس پہ تیر چلاؤں تیر چلاؤں جسے پیر بناؤں آگے جی جس پہ تیر چلاؤں تیر چلاؤ جسے پیر بناؤں پیر بناؤ 58 برس کے تھے حضرت حسین جب کربلا میں تھے 58 برس کے 2 کم 60
2 कम 60, 58 बरस की। आज हम किसी के मुतल्लिक सिर्फ सुने ना, अगर और बड़ी एहसास तबीयत असल में किसी एक दो की भी तवज्जो इधर उधर हो, मैं आंखें बंद करके बोलने वाला बंदा हूँ नहीं। मैं फिर जब तक उस बंदे की तवज्जो वापस ना आ जाए बाकियों को भी परेशान किया रखता हूँ, इसलिए थोड़ी सी मेहरबानी फरमाए मुझ पर। आज हमने, मैं एक मिसाल अर्ज कर रहा हूँ, अमेरिका का सदर, उसका नाम भी सुन रखा है, उसे देख भी रखा है क्योंकि मीडिया का दौर है। इंडिया का प्रेसिडेंट, उसका नाम भी सुन रखा है, देख भी रखा है, मीडिया का दौर है। उस वक्त जब मीडिया का दौर नहीं था, सुना होता था, देखा हुआ नहीं होता था, आने वाले को आकर बताना पड़ता था कि वो जो आपने सुन रखा है ना, वो मैं हूं मुस्लिम बिन नबी। वो सुन रखा होता था, देखा हुआ नहीं होता था। कई महीनों की मुसाफत थी, रोजाना आना जाना तो नहीं था, ये ज़राए आम गरफ तो नहीं थे। इसलिए जो चीज सिर्फ सुनी हुई हो, उसे सुनने के बाद देखी हुई ना हो, हर बंदे का चूंकि ज़हन मुख्तलिफ है, अकल मुख्तलिफ है, वो अपनी अकल के मुताबिक उसका एक नक्शा बनाता है कि फलां बंदा जो मैंने सुना है ना वो यूं होगा, फलां जगह जो मैंने सुनी है ना वो ऐसे होगी। जैसे हमने सबने जन्नत देखी नहीं, सुन रखी है, हर बंदे के अपने ज़हन में है जन्नत ऐसी होगी, वो सबके ज़हन का नक्शा मुख्तलिफ है। जहन्नम का सबके ज़हन में नक्शा मुख्तलिफ है। आज जब हुसैन की बात हो ना, तो हमारे ज़हन में 2 खाके आते हैं। एक ये कि हुसैन छोटा सा बच्चा है, कंधे पे बैठा है प्यारे आका के, लब चूस रहा है, खेल रहा है सजदे से। क्यों? हमने वाक़यात यही सुने कि हुसैन खेलता है। फिर हमें यह बताया गया कि हुसैन करबला में है, वहाँ हज़रत हुसैन की उम्र है 58 बरस। जब प्यारे आका दुनिया से रुखसत हुए, हज़रत हुसैन की उम्र मुबारक है 6 बरस। 52 बरस दरमियान का हिस्सा खोल दो, फिर कवारियत खत्म हो जाती है। सुन्नी बोले, सुन्नी बोले। 52 बरस खोल दो, फसाद खत्म हो जाते हैं। आखिर हज़रत हुसैन क्या करते रहे 52 बरस? उम्मत का इतना बड़ा फर्द, हुजूर का नवासा, नौजवानान जन्नत का सरदार, खामोशी से हाथ पे हाथ रख के बैठा रहा। हज़रत अबू बकर का दौर आया, हज़रत अबू बकर मिंबर पे जलवा फरोज हुए, सहाबा सामने बैठे, सहाबा कहते हैं अबू बकर खुतबा शुरू करो। अबू बकर खामोश, अबू बकर खुतबा शुरू करो, अबू बकर खामोश। जब तीसरी दफ़ा पूछा तो अबू बकर कहते हैं खुतबा शुरू करता हूँ, मुझे ये बताओ हसन हुसैन कहाँ है? हसन हुसैन को लाया गया। हज़रत अबू बकर ने दाईं जानिब हसन को बिठाया, मिंबर की बाईं जानिब हुसैन को बिठाया, और फिर सहाबा को मुखातिब होकर फरमाया, सहाबा आका दुनिया से रुखसत हो गए, खुतबा आका का गुलाम पड़ेगा और आका का चेहरा देखना हुआ तो हसन हुसैन को देखना। ये मोहब्बत की बातें बताओ ना लोगों को, नफरतें खत्म हो। हज़रत उमर का दौर है, हज़रत उमर के दरवाजे पर हज़रत हुसैन मिलने के लिए आते हैं। अब हज़रत हुसैन लड़कपन के आलम में है, 16 बरस के हैं, हज़रत उमर को मिलने के लिए आए। जब दरवाजे पे पहुंचे तो देखा हज़रत उमर का बेटा अब्दुल्ला बाहर बैठा है। हज़रत उमर पूछते, हज़रत हुसैन पूछते हैं अब्दुल्ला से, अब्दुल्ला बाहर क्यों बैठे हो? हज़रत अब्दुल्ला जवाब देते हैं, अंदर अब्बा जी मीटिंग कर रहे हैं, मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली, मैं इसलिए बाहर बैठा हूँ। हज़रत हुसैन भी बाहर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद हज़रत अब्दुल्ला को इजाज़त मिली, अब्दुल्ला अंदर गए, साथ हज़रत हुसैन थे। हज़रत उमर ने जब हुसैन को देखा, उमर उठकर खड़े हो गए, खड़े हो गए। आप कब आए? काफ़ी देर से आया हूँ। बाहर क्यों थे? तुम्हें पूछते हैं हुसैन आप बाहर क्यों थे? हज़रत हुसैन कहते हैं मुझे अब्दुल्ला ने बताया कि मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली, तो मैं इसलिए बाहर बैठ गया कि जब उमर ने अपने बेटे को इजाज़त नहीं दी, मैं तो अली का बेटा हूँ, मुझे कैसे इजाज़त हो सकती है? हज़रत उमर की आंखों में आंसू आ गए। हज़रत उमर रो के कहते हैं हुसैन तू बेशक मेरा बेटा नहीं, अली का बेटा है। लेकिन उमर को अपना वो ज़माना याद है जब बकरियाँ चलाया करता था, ऊँट चलाया करता था, बकरियाँ चलाना
आंखें गुम हो जाया करती थी, माँ चेहरे पे दरवाजे मारती थी। आज उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है। उमर के रौब और दबदबा से कुफर रास्ता है। उमर को जो इज्जत मिली है तेरे लाने के जूते के सदके से मिली। उमर कह रहा है मेरे बेटे के लिए तो कानून है, तेरे लिए कोई कानून नहीं, जब जी चाहे आ जाया करो। ये वो दरमियान का अरसा है। हजरत उस्मान का दौर आ जाए। हजरत उस्मान ने जो पहले से वज़ाइफ थे हसन हुसैन के उनमें इजाफा कर दिया और इतने वज़ाइफ कर दिए कि एक भरपूर शाही घर का जिस तरह खर्चा होता है उस तरह हजरत उस्मान ने खर्चा उठाया है हजरत हसन हुसैन का। हजरत अमीर मुआविया का दौर है। तवज्जो 19 साल दौर, 19 साल और 65 लाख मुरब्बा मील, 65 लाख। काबल तक सल्तनत थी, 65 लाख मुरब्बा मील। जबान से बोल देना आसान है। हजरत अमीर मुआविया का दौर, दमिश्क में बैठे हैं, दमिश्क से एक बंदा चलता है। हजरत अमीर मुआविया बुला के पूछते कहाँ जा रहे हो? मदीना जा रहे हो। अच्छा मदीना जा रहे हो तो मस्जिद नबवी जाओगे? नहीं जाऊंगा। रियाजुल जन्नह जाओगे? नहीं जाऊंगा। फरमाते हैं जब रियाजुल जन्नह जाओगे ना वहाँ एक खूबसूरत चेहरे वाला आका की हदीस पढ़ा रहा हो। आज मेरा भाई, मेरा बेटा, मुझ में से कोई 30-35 साल का हो जाए, पढ़ जाए तो वो मुदर्रिस बन जाता है। हुसैन की 52 साल जिंदगी में आपने खामोशी से पर्दा डाल दिया। क्या करते रहे हजरत हुसैन? कहाँ थे हजरत हुसैन? हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं कि जब मदीना रियाजुल जन्नह में जाओगे खूबसूरत चेहरे वाला आका की हदीस पढ़ा रहा होगा, उसे जाके मैं मुआविया का सलाम पेश करना और कहना मुआविया के लिए दुआए मग़फ़िरत करें। वो शख्स कहते हैं अमीरुल मोमिनीन कह दूंगा बताइए तो सही वो कौन होगा? हज़रत अमीर मुआविया फरमाते हैं बेटा अली का होगा, शक्ल नबी की होगी। ये बातें आपने कौन को क्यों नहीं बताई है? कौन हुसैन? हुसैन जन्नत का बादशाह है। सो जाओ हुसैन जन्नत का बादशाह है। हुसैन आले रसूल निकले, दिल की तफ्तीद तख्त मुत्ते हुसैन दा कोई रसूल निकले। हुसैन ज़ैनब दी अखदता है, हुसैन भाई हसन का प्यार है, हुसैन हैदर दे दिल का टुकड़ा है, हुसैन ज़हरा दा फूल निकले। ज़मीन बदले, ज़माना बदले, साकी बदले, मेखाना बदले, मगर न बदले हुसैन हक़ो। वफ़ा दा पढ़ के हुसूल निकले। हुसैन आबिद, हुसैन साजिद, हुसैन माजिद, हुसैन वाजिद, हुसैन कारी ये करबला दा। हुसैन लैदो नमाज अंदर नबी दे सजदे बतूल निकले। हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन रिश्ता उमर दे नाले। हुसैन जालिम तो डर नहीं सकदा, ए हक नु करके कबूल निकले। लेकिन तिशिंदी तो रौला छड़ दे अली दा सारा घराना पाके। नारा लाने से चाचे तो लाने करबला दा शाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, करबला दा शाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, मेरा हुसैन, मेरा हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, मेरा हुसैन, मेरा हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। हुसैन वहाँ करबला में शहीद हुए। चलो तारीख की यही बातें मानते हुए कह रहा हूँ। यजीद का इनकार किया, यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया, यजीद की बैत नहीं की, टकरा गए। तवज्जो, वहाँ मुसाफिर थे, गरीबुल वतन थे, 58 बरस के थे, बच्चे साथ थे। यहाँ मदीना में घर में थे, जवान थे, शबाब था। अली भी साथ थे, अब्बास भी साथ थे, हसन भी साथ थे, फौज भी थी, असला भी था। यहाँ अगर किसी को हक न समझते तो टकराना आसान था। यहाँ उमर से नहीं टकराए, उस्मान से नहीं टकराए, मुआविया से नहीं टकराए। हुसैनियत ये है, हुसैन ने जिसे हक नहीं समझा न समझ, जिन्हें हक समझा उन्हें हक समझा।
حسین نے جسے حق نہیں سمجھا نہ سمجھ، جسے حق سمجھا حسین ہم کو بتا گیا ہے، سبق ہم کو سکھا گیا ہے۔ میرے انکار کو ہی نہ دیکھو، میرے اقرار کو بھی دیکھو، جس پہ تیر چلاؤں تیر چلاؤ، جسے پیر بناؤں۔ اور حسین سجدے کی بات کر رہا تھا، چلو آپ نہیں کچھ نہیں، پیارے آقا کی گودی میں حسین گڑتی گھٹی، پیارے آقا نے اپنا لعاب دہن دی۔ سنی ہوئی ہے بات جی؟ اگلے جملے تے بھی ہلکا جی آنے کرے ہو تاکہ تمہیں تھکاوٹ نہ ہوئے۔ کانوں میں اذان حضور نے خود کہی، حضور نے ساری زندگی اذان نہیں کہی، بے شک ساری زندگی اذان نہیں کہی، حسین کے کانوں میں کہی، حسین کے کانوں میں اذان کیوں نہیں کہی؟ ساری زندگی نہیں پڑھی اذان پیارے آقا نے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر عرف عام میں کہوں تو اذان بلاوا ہے اقامت نماز کی طرف۔ میں جو مدارس کے لوگ تشریف فرمائیں، طلبہ تشریف فرمائیں، علماء کرام تشریف فرمائیں، میں ان کی شفقت کا طالب ہوں اپنے اس جملے پر۔ اذان بلاوا ہے اقامت دین کی طرف عرف عام میں، اور عرف خاص میں اذان بلاوا ہے اقامت دین کی طرف۔ عرف عام میں بلاوا ہے اقامت نماز کی طرف، عرف خاص میں اذان بلاوا ہے اقامت دین کی طرف۔ پیارے آقا نے اذان نہیں کہی ساری زندگی، اس لیے کہ حضور اگر کسی کو بلائیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اس وقت کوئی مسلمان اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے سن کر اس وقت اس نماز کے لیے نہ آ سکے، اس کی تباہی نہ ہو، اس لیے اذان نہیں کہی، اس لیے ساری زندگی اذان نہیں کہی۔ حسین کے کانوں میں کہی، میں اپنے ذوق میں کہنے چلا ہوں، صاحب ہو جائے تو میری اصلاح فرمائیے گا، میں اپنے ذوق میں کہنے چلا ہوں، کتنا اعتماد تھا پیارے آقا کو حسین پر، کتنا اعتماد تھا کہ اقامت نماز کا وقت آئے گا تب بھی حسین نہیں لڑکھڑائے گا، اقامت دین کی باری آئے گی تب بھی نہیں لڑکھڑائے۔ مدی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے، مدی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اور اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔